वकील रहनुमा हैं शाजिया अहमद कासी साहिबा, वो हमारे इस प्रोग्राम में शरीक हुई हैं। हम उसको वेलकम करते हैं। और सिंध के नामवर दानिश्वर प्रोफेसर इदरीस जतोई साहब हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हैं, हम उनको भी वेलकम करते हैं। शाजिया अहमद कासी साहिबा एक फूलों का गुलदस्ता लेके आई हैं। सिंध हारी कमेटी के सदर कामिर समर हैदर जतोई को ये प्रोग्राम, खूबसूरत प्रोग्राम सजाने पे वो पेश करना चाह रही हैं। मैं उसको दावत देता हूं कि वो स्टेज पे आए और वो फूलों का गुलदस्ता समर जतोई साहब को पेश करें। प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए हम सिंध के नामवर दानिश्वर साईं इदरीस जतोई साहब को गुजारिश करूंगा कि वो आपसे आए और आपसे मुखातिब हों। इदरीस जतोई साहब, इदरीस जतोई। पूरे अंदर सुबह शाम जिए सिंध भाव आ पंहिंजो हर इंसान, भाव आ पंहिंजो हर इंसान, पंहिंजो आहे ही ईमान, पंहिंजो आहे ही इस्लाम, जिए सिंध जिए सिंध जिए सिंध। इस महफिल के सदर मजलिस कामरेड रोची राम, रफ़ीक कामरेड हैदर जतोई, रोची राम साहब उन हैदर जतोई के साथियों में से एक हैं जिन्होंने जब सिंध टेनेंसी एक्ट बना तो उसकी कानून साजी वाले काम में और हारी पूरी तरीक में नुमायां किरदार था रोची राम साहब का। केसर बंगाली साहब, समर अदी हमीदा इदरीस साहब और साथी हमारे पुराने बैठे हुए हैं। आज हम जिस शख्सियत के सालगिरह के मौके पे इकट्ठे हुए हैं वो तारीख के उन शख्सियात में से हैं जिन्होंने इस बरे सगीर की सियासत में, अवामी सियासत के, तरक्की पसंद सियासत के और मज़दूरों और गरीबों के हुकूक की सियासत के बुनियाद डाले। हैदर जतोई 20वीं सदी के इब्तिदा में पैदा हुए और लाड़काना के छोटे से गांव बखोदेरों में उनका जन्म हुआ। वहाँ उन्होंने इब्तिदाई तालीम हासिल की। उसके बाद उनके गांव में आगे स्कूल नहीं था, इसीलिए एवी एंग्लो वर्निकुलर स्कूल कंबर में फिर आगे पढ़े, फिर लाड़काना मदरसे में आए, फिर यहाँ कराची में टीजे कॉलेज में उन्होंने तालीम हासिल की। तो हैदर जतोई अपने इब्तदाई ज़माने से, अपने शागिर्दी के तालिब इल्मी के ज़माने से ही एक ज़हीन शागिर्द थे, एक ज़हीन तालिब इल्म थे। उस ज़माने में जब लाड़काना के मदरसे में एक अंग्रेज़ एजुकेशन इंस्पेक्टर आए, उन्होंने जब हैदर जतोई से कुछ सवाल किए और दूसरे तुलबा से भी किए, तो उनमें से हैदर जतोई ने इंतहाई बरजुस्ती से और नुमायां तरीके से उन्होंने उनके जवाब दिए। और उन्होंने एजुकेशन इंस्पेक्टर ने विजिटर बुक में लिखा कि ये तालिब इल्म आगे जाके इस मुल्क का एक बड़े से बड़ा जो है ना एक नुमाई शख्सियत बनेगी। तो हैदर जतोई इस तरह से अपने तालीम के ज़माने में, उसके बाद उन्होंने वो शामिल हुए सरकारी मुलाजमत में और वो मुख्तियार कार बदीन हुए। तो रेवेन्यू में उन्होंने देखी हारियों की ज़िंदगी, गरीबों की ज़िंदगी, किसानों की ज़िंदगी, औरतों की ज़िंदगी, जिस तरह से वो कसम परस्ती की ज़िंदगी गुजार रहे थे, उनसे उनको तकलीफ़ होती थी। तो उस ज़माने में भी उसने कोशिश की कि सरकारी उस सिस्टम के अंदर गरीबों की फलाह व बहबूद की जाए, लेकिन वो उन्होंने समझा कि ये नाकाफ़ी है। और ऐसे एन ऑनेस्ट ऑफिसर साबित हुए न सिर्फ उस ज़माने में, तो उनके बारे में लिखा गया है कि दो इस सिंध के जो इलाके के अफसरान थे जो बॉम्बे से इकट्ठे थे, वो बड़े से बड़े डेडिकेटेड और ऑनेस्ट अफसरान थे। वो थे हैदर जतोई और नूरुद्दीन सिद्दीकी साहब। तो उस ज़माने में अपने सर्विसेज में भी उन्होंने किया, लेकिन उस ज़माने में उन्होंने शायरी शुरू की, उसके तरक्की पसंद ख्यालात
اور روشن خیالی اس کی شروع تھی. تو انہوں نے جیسے علامہ اقبال نے ایک نظم لکھی شکوہ، تو اس طرح سے حیدر بجتوئی نے بھی ایک نظم لکھی شکوہ. علامہ صاحب نے ایک مسلمان کی حیثیت سے خدا سے جو ان کی شکایت تھی یا کچھ ان کے عرضداشت تھی وہ کی، لیکن حیدر بخش جتوئی نے بھی اس طرح سے، لیکن ایک انسان کی حیثیت سے انہوں نے ایک عرضداشت پہ کی خدا کے سامنے. اور اس میں جو کم علم تھے وہ جو ان کی بات کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، جس میں انہوں نے انسانیت کی بھی بات کی، سب کے لیے بات کی، انہوں نے فتوائیں دی، لیکن حیدر بخش جتوئی کسی کے بھی سامنے انہوں نے سرنڈر نہیں کیا اور اپنے اس نظم پہ وہ قائم رہے. انہوں نے کبھی بھی جواب شکوہ نہیں لکھا. تو یہ 1930 کا زمانہ تھا. تو خود سندھی ادب میں، سندھی شاعری میں بھی ترقی پسند اور روشن خیالات کا بھی بنیاد ڈالنے والا حیدر بخش جتوئی تھا. اس کے ساتھ اس زمانے میں محمد صدیق مسافر، کشن چند بیوس صاحب اور سندھی شعراء عبدالکریم گدائی، یہ شعراء تھے جنہوں نے پہلی دفعہ ہی اپنی شاعری میں کسانوں کی بات، جھونپڑی کی بات، غریب کی بات اپنی شاعری میں کی. تو حیدر بخش جتوئی مسلسل اپنی جدوجہد کرتے رہے. 30 کے زمانے میں ہاری کمیٹی قائم ہوئی. سائیں جی ایم سید، جمشید مہتا صاحب کراچی کے، جیٹھمل پرسرام، انہوں نے ہاری کمیٹی قائم کی جنہوں نے ہاریوں کے فلاح بہبود کے لیے کام کیا. اس کے ساتھ ساتھ اسی زمانے میں 30 کے زمانے میں قادر بخش نظامانی اور محمد امین خان کھوسو نے ایک ترقی پسند اور کمیونسٹ پارٹی سندھ جو ہے قائم کی، اور ان کے ساتھ بھی حیدر بخش جتوئی کا تسلسل اور ان سے ساتھ کام کرتے رہے. لیکن حیدر بخش جتوئی نے سمجھا اس سے کام نہیں چلے گا. ڈپٹی کلیکٹر ہو کے اور افسر ہو کے اتنی خدمت غریبوں کی نہیں کی جا سکتی. انہوں نے 1945 میں ریزائن کر کے ڈپٹی کلیکٹر کو چھوڑ کے، انگریز کی اس نوکری کو چھوڑ کے، انہوں نے عام ہاریوں اور کسانوں کے لیے کام شروع کیا. پھر اس زمانے سے وہ صدر ہوا. اس کے ساتھ غلام محمد لغاری، قاضی فیض محمد، صوبو گیان چندانی، بہت سارے، یہاں پھر سبت حسن صاحب، سجاد ظہیر صاحب، بہت سارے جو ترقی پسند آئے، وہ سب مل کے انہوں نے 70s تک، جب تک حیدر بخش جتوئی تھے تو وہ مختلف جدوجہد کرتے رہے. اس جدوجہد کے دوران انہوں نے نہ صرف اپنے خیالات پیش کیے، لیکن اپنے خیالات کے لیے قربانی بھی دی، اور 7 مرتبہ وہ جیل میں گئے. انہوں نے جمہوری تحریک میں بھی حصہ لیا ایوبی امرت کے خلاف. انہوں نے قانون کے بالادستی کے لیے بھی جدوجہد کیے، پامفلیٹس لکھے، کتابیں لکھی، اشعار لکھے، ہاریوں کی کہانی لکھی. انہوں نے بہت سارے کتابیں لکھی. تو اس زمانے میں انہوں نے نہ صرف جمہوری جدوجہد، اس کے ساتھ ساتھ جب ون یونٹ مسلط ہوا تو حیدر بخش جتوئی نے ترقی پسند پاکستان کے ترقی پسندوں کے ساتھ، روشن خیال لوگوں کے ساتھ مل کے اس ون یونٹ کے خلاف بھی جدوجہد میں سب کے ساتھ مل کے انہوں نے جدوجہد کی، اور سندھ کے قومی وجود اور دوسرے صوبوں کے قومی شناخت کے لیے انہوں نے مکمل جدوجہد کی. طبقاتی مسئلے کے لیے، قومی مسئلے کے لیے، جمہوری جدوجہد کے لیے حیدر بخش جتوئی نے ہمیشہ اپنی اسٹرگل میں رہا اور کبھی بھی سرنڈر نہیں کیا. ایک دفعہ کوئٹہ میں ان کو جب سندھ کے لینڈ ٹیکسیشن پہ ایک انہوں نے پامفلیٹ لکھا، جس میں انہوں نے کہا کہ پنجاب میں لینڈ ٹیکسیشن پہ یہ جو ہے جو ان پہ اخراج ہیں وہ سندھ کے مختلف ہیں. اس پہ انہوں نے لکھا، اس کو سزا ملی اور کوئٹہ میں ان کے خلاف کیس چلا. تو ان کو فائز عیسیٰ کے والد جو عیسیٰ صاحب تھے، جو مسلم لیگ کے قائد اعظم کے ساتھی بھی تھے، وہ وکالت بھی کرتے تھے، وہ انہوں نے کہا، جج نے بھی کہا کہ کامریڈ آپ کہتے ہیں میں نے یہ جو پمفلیٹ میں لکھا ہوا ہے یہ میں اس کا سیاق و سباق یہ نہیں ہے، آپ چینج کر کے کہیں. تو ہم جج صاحب کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بالکل آزاد کر لیں کیونکہ ہمیں اچھا نہیں لگتا آپ جیسے آدمی کو کہتے. انہوں نے کہا میں نے تو یہ آدھا پمفلیٹ لکھا ہے، ابھی اور ڈیٹا بھی ڈال کے میں پمفلیٹ وہ پیش کروں گا، میں کبھی بھی جو ہے اس چیز پہ کمپرومائز نہیں کروں گا. تو یہ ان لوگوں کی جدوجہد ہے. مچ جیل میں اتنی سختی کے ساتھ حیدر بخش جتوئی نے اپنی قید کاٹی، اور نواب شاہ میں، کراچی میں، حیدرآباد میں، مختلف جیلوں میں انہوں نے زندگی کاٹی. لیکن آخری دم تک انہوں نے حیدر بخش جتوئی کی جدوجہد، جیسے حمیدہ نے ذکر کیا، آدھی بٹائی، ہاری کو آدھے حصے کا یہ قانون، ٹیننسی ایکٹ پہلی دفعہ جو پاس ہوا، یہاں ہاریوں کو اکٹھے کر کے سندھ میں جو ہے انہوں نے تحریک چلائی. یہ ساری اس کی اچیومنٹ تھی. انہوں نے جو جدوجہد کی اس نے نتائج دیے. جمہوری پلیٹ فارم پہ، قومی جدوجہد کے پلیٹ فارم پہ اور طبقاتی جدوجہد کے پلیٹ فارم میں انہوں نے بہت سارے اپنی جدوجہد کے ذریعے نتائج دیے. آج بھی
اگر ہمارے معاشرے میں ترقی پسندی ہے، روشن خیالی ہے، انسان دوستی ہے، تو میرے خیال میں یہ ان لوگوں کی جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ ہم آج تک اس چیز میں بہت سارے لوگوں سے آگے ہیں، اور اس کو قائم دائم رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ اب انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کو سنبھالیں اور اس کو آگے لے جائیں، اور آگے کیسے لے جائیں اس پہ میرے بہت سارے دوسرے مقررین وہ بھی پیش کریں گے۔ شکریہ آپ کا۔